بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ سوم، سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 9۔ سبق کا نام بیمار پرسی۔ کتاب میں دیکھیں بچوں، مکے میں ایک بڑھیا بیمار پرسی یعنی بیمار کا حال احوال لینا، بیمار کی عیادت کرنا۔ اب کتاب میں دیکھیں، مکے میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ یہ بڑھیا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی دشمن تھی۔ جب آپ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ آپ پر پھینک دیتی تھی۔ آپ چپ چاپ چلے جاتے تھے، کبھی اس سے کچھ نہیں کہتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن آپ اسی راستے سے گزرے تو بڑھیا نے آپ پر کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ نے محلے والوں سے پوچھا، بڑھیا کہاں گئی؟ لوگوں نے جواب دیا، بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ بڑھیا بیمار ہے تو آپ اس کے دروازے پر پہنچے اور اجازت لے کر اندر گئے اور اس کی مزاج پرسی کی۔ بڑھیا آپ کا اخلاق دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے رسول بیماروں کی مزاج پرسی اور ان کی خدمت پر بڑا زور دیتے تھے۔ جب کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو اسے دیکھنے ضرور جاتے تھے، اس کا دل بہلاتے تھے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم ہے کہ بیماروں کی مزاج پرسی کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ آپ غریبوں اور کمزوروں کی مدد پر بھی بڑا زور دیتے تھے اور خود اپنے پرائے سبھی کی مدد کرتے تھے، دشمنوں کی بھی مدد اور خبرگیری فرماتے تھے۔ سب سے اخلاق سے پیش آتے، مسکرا کے ملتے اور ہر شخص کا کام کرنے پر تیار رہتے تھے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی مدد کرو، ہمسایوں کی مدد کرو اور کسی کی خدمت سے انکار نہ کرو۔ سب سے نیکی سے پیش آؤ، سب سے محبت کرو۔ ہمارے نبی کو پڑوسیوں کا اتنا خیال تھا کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی ہے، پڑوسی میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کی عیادت، اس کا خیال کرنا، اس کے کھانے پینے کو پوچھنا، پریشانی میں کام آنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو ہی ہم پڑوسی کا خیال کریں۔ پڑوس میں کوئی بھی ہو، اس کا خیال کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے اور رسول اللہ کی احادیث ہیں، اور اماموں نے بھی اس سلسلے میں اماموں سے بھی احادیث ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ وہ پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتی ہے۔ ایران کا ایک واقعہ تھا، ایک شخص تھا کہ جو بہت نیک اور اچھا تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا۔ وہ پڑوسی پریشان ہو گیا اور اس کو کوئی ضرورت آن پڑی تو اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے اعلان کیا اور کوئی گھر خریدنے کے لیے آیا تو اس سے پوچھا گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا گھر کی قیمت ہے 6000 دینار۔ تو اس نے کہا کہ اتنی قیمت کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھر کی قیمت 3000 دینار ہے اور 3000 دینار میرے پڑوسی کی ہے، کیونکہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے اور میں اس کی قیمت لے رہا ہوں کہ نصیب سے اچھا پڑوسی ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان کے پڑوسی کو خبر ہوئی کہ جن کی تعریف کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے سب پیسے قرضے کے ادا کر دیے اور کہا کہ آپ یہاں سے مت جانا کیونکہ آپ بھی میرے